السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج مجھے بات کرنی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی براہ راست نگرانی میں چلنے والے سسٹم مافیا کی مختلف شاخوں پر، اور یہ سسٹم مافیا چلتا کیسے ہیں، اور یہ جو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کچھ تبادلوں سے، کچھ افسران کے جانے آنے سے، کہ شاید سسٹم مافیا کو لپیٹا جا رہا ہے یا پھر اس پورے نظام کو اکھاڑا جا رہا ہے۔ کیا یہ خبر درست ہے، اور پس منظر میں، پیش منظر میں اور تہ منظر میں چل کیا رہا ہے؟ لیکن اس سے قبل میں ذرا جو قومی سیاست ہے اس میں جو بہت تیزی سے رونما ہونے والا اور تبدیل ہوتا ہوا منظرنامہ ہے، اس پر ایک ابتدائی سا تبصرہ کر دیتا ہوں۔ کراچی میں جو ایک جماعت ہے MQM متحدہ قومی موومنٹ، اس کی اچھل کود ان دنوں بہت زیادہ ہے، اور متحدہ کے بعض رہنما مسلسل حکومت سے علیحدگی کے اشارے دے رہے ہیں، اور پھر ایک دو روز بعد اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے ابتدائی اشارہ دیا، اگلے دن انہوں نے یو ٹرن لیا کہ میں اپنی وزارت چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس دوران ایک جھگڑا فیصل واؤڈا اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ہوا۔ فیصل واؤڈا کے جواب میں کامران ٹیسوری صاحب نے یہ کہا کہ ہم دونوں ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، اور جس اسکول میں وہ پڑھتے ہیں وہاں میں نے PhD کیا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ظاہر ہے دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن اس قضیے کا پس منظر بھی سامنے آ گیا کہ کسی جگہ کامران ٹیسوری صاحب نے فیصل واؤڈا کے خلاف کچھ سخت سست الفاظ کہے تھے۔ ان الفاظ کو ایک صاحب نے، جو مبینہ طور پر فیصل سبزواری صاحب ہے، انہوں نے ریکارڈ کر کے وہ فیصل واؤڈا تک پہنچا دیا، اور فیصل واؤڈا اس پر برانگیختہ تھے، اور انہوں نے اشتعال کی حالت میں یہ اشارے دیے کہ گورنر سندھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ بہرحال MQM کے اندر بھی ایک اٹھا پٹک ہے، مختلف لابیز کا کھیل ہے، مگر MQM کے بارے میں ایک نقطہ بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جتنے حصوں میں تقسیم ہو، جس کھیل کا بھی حصہ ہو، جو کام بھی کرتے ہوں، عملاً اور اصلاً یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ یہ ان کے ہی ہاتھ کی چھڑی، جیب کی گھڑی اور تالاب کی مچھلی ہے، اور MQM جو بھی اقدام اٹھاتی ہے اس کے پس منظر میں، تہ منظر میں جو دوڑیاں ہوتی ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی کمپرومائز طبقہ ہے، ایک انتہائی مسائل سے دوچار، اور اپنی ذاتی جو ان کے کھیل ہیں ماضی کے، ان میں ہمیشہ بلیک میلنگ کے شکار رہنے والا طبقہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو قومی سیاست میں بدلتے ہوئے سیاسی منظرناموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب MQM اس طرح کی کوئی کروٹ لیتی ہے، 90 کی دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی کروٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کھیل ہوتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے خالد مقبول، اب خواجہ اظہار الحسن اور اس طرح کے کچھ لوگ یہ اشارے دے رہے ہیں، اور یہ ایسا کیوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب ایک تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ اصلی یا جو بھی اصلی کے اشتباہ میں چلنے والی کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے، جس پر میں ایک ویلاگ کچھ دن پہلے کر چکا ہوں۔ ابتدائی طور پر جو پہلا ویلاگ اس موضوع پر کیا تھا وہ میں نے ہی کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ مسئلہ ہے کیا، لیکن اب اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے جو دو لابیز ہیں، یعنی مفتی عبدالرحیم صاحب کی لابی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی لابی، اس کے اندر جو موقف کا فرق ہے وہ کیا ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ کھیل کھیل رہے ہیں طاقتور حلقے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اس پر میں بالکل الگ بات کروں گا۔ تو ابھی جو MQM ہے وہ چل کر گئی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے موقف میں وزن ہے، اور ان سے ایک مشروط حمایت کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی مشروط حمایت کریں گے، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنا بھی ایک ایجنڈا رکھا ہے۔ وہ سندھ کی سطح پر کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے کچھ مسائل ہیں بلدیات کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو حمایت ہے اس کو مشروط کر رہے ہیں اپنے معاملات کے ساتھ۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ MQM کی شرائط دراصل ایک کھیل ہوتی ہے، ایک جال ہوتا ہے، ایک آڑ ہوتی ہے، ایک چال ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ مقتدر حلقوں کا کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال
ان دنوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، ایم کیو ایم کے اندر ایک ادھیر بن ہے اور ناراضیاں ہیں، اور وہ بھی حکومت سے فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگرچہ انہیں ایک اور وزارت ملنے کا بھی امکان ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی ہے کہ گورنری چلی جائے گی، اور یہ بھی لالچ ہے کہ گورنری کے ہوتے ہوئے انہیں ایک اور وزارت بھی مل جائے گی۔ تو ایک طرف تو یہ کھینچا تانی ہے، دوسری طرف یہ اشارے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہیں، اور اس کے پیچھے حمایت کے مختلف افسانے اب سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا منظرنامہ ہے قومی سیاست کو تبدیل کر دینے والا، لیکن اسی قومی سیاست کے منظرنامے سے جڑی بحث سسٹم مافیا کی بھی ہے۔ سسٹم مافیا کا معاملہ جو سامنے آیا اس کا پس منظر مکمل سیاسی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو بہت زیادہ صلاحیت کر چکا ہے ہمارے قومی زندگی میں، ریاستی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اور ادارہ جاتی سطح پر، تو اسی طرح اسی پس منظر میں یہ جو معاملہ ہے سسٹم مافیا کا، اس کو چھیڑا گیا ہے، اور اس کا پس منظر جو بیان کیا جا رہا ہے اس وقت میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، مثلا جیو ٹی وی پر اور دیگر چینلز پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں کچھ کراچی کے سادہ لوگ بزنس مین آ کر اسے اپنا کریڈٹ سمجھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرمی چیف صاحب کو متوجہ کیا کہ یہ جو انکروچمنٹ کا سیل ہے، اینٹی انکروچمنٹ کا سیل، یہ اصل میں انکروچمنٹ کا سیل ہے، اور یہ بنیادی طور پر ناجائز تجاوزات کو ان کی ہی مدد سے قائم کیا جاتا ہے، اور ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو شاید یہ ایک پس منظر ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کے زیر سرپرستی اور ان کے مختلف لوگوں کی تحویل میں جو سسٹم مافیا ہے اس کو اکھاڑا جا رہا ہے۔ لیکن جو ایک بات ہمارے یہ سادہ لوگ بزنس مین نہیں سمجھ رہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے، وہ یہ کہ کوئی تاجروں کے ساتھ ملاقات میں تاجروں نے آرمی چیف کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بات آپ بتا رہے تھے وہ آرمی چیف سرے سے جانتے ہی نہیں تھے۔ آرمی چیف کے پاس معلومات کے بے شمار ذرائع ہوتے ہیں، اور وہ ذرائع ان کو وہ معلومات بھی فراہم کرتے ہیں جو تاجروں کے علم میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کو وہ معلومات بھی دی جاتی ہے جو ان تاجروں سے متعلق ہے جن کے ساتھ وہ ملتے ہیں۔ یعنی ان تاجروں کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی آرمی چیف کے علم میں ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ملاقات اصل میں جو تھی اور اس میں جو تاجروں نے گفتگو کی اس کو بہانہ بنایا گیا ہے، اور یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا، اور چونکہ آرمی چیف صاحب سے جب بھی تاجروں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کراچی میں جو ان کو درپیش مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ جو سسٹم مافیا کا عمل دخل ہے وہ ضرور زیر بحث آتا ہے، تو فطری طور پر یہ بحث سامنے آنی ہی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے ایک اور میٹنگ میں بھی یہ بحث ہوئی تھی۔ تو کیا یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے کہ جس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ تاجر یہ شکایت کریں گے، اس کا ایک ابلاغ کیا گیا، اور پھر اس ابلاغ کے بعد جو پیغامات دینے تھے وہ دیے گئے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک لہر چل رہی تھی سیاسی ناراضگیوں کی، یعنی جو ناراضی آپ اس وقت ایم کیو ایم کی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ ناراضی پیپلز پارٹی کے سامنے آئی۔ یہ تاجروں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس سے ذرا پہلے بلاول بھٹو صاحب نے موجودہ حکومت پر سوال اٹھانا شروع کیے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے خلاف ایک محاذ گورنر پنجاب صاحب کا تھا اور پیپلز پارٹی پنجاب کا تھا۔ پیپلز پارٹی پنجاب، گورنر پنجاب اور گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادگان یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کو مریم نواز صاحبہ کوئی اسپیس نہیں دے رہی ہے، اور جیسا کہ یہ اتحادی حکومت جب قائم کی گئی تھی تو پنجاب کے لیے جو گنجائشیں طلب کی گئی تھی اور جو وعدے کیے گئے تھے ان کے ساتھ وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شور پنجاب کی سطح سے اٹھا، اور پھر یہ پھیلتے پھیلتے سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے
ان تک پہنچا اور انہوں نے بھی اس پر شور اٹھانا شروع کیا، اور بلاول بھٹو صاحب حتمی طور پر، قطعی طور پر جب آئین کی 26ویں ترمیم کے بعد کے جو حالات رونما ہوئے تھے اس سے ناراض ہو گئے۔ ذرا حالیہ دنوں میں جو بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے ناراضگی کے مختلف واقعات سامنے آئے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ جب وہ بیرون ملک چلے گئے تھے اس سے پہلے انہوں نے میڈیا کے ساتھ ایک انٹریکشن کی تھی اور میڈیا کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ اپنے تعلق کو ریویو کریں گے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، مگر اس سے ذرا پہلے انہوں نے اپنے ایک میڈیا پرسن کے ذریعے خبر لیک کروائی تھی۔ ARY سے وہ وابستہ ہے صحافی، ہندو صحافی ہے، ان کے ذریعے وہ خبر لیک کروائی گئی تھی۔ پھر اس خبر کا کوئی امپیکٹ نہیں بن سکا تو پھر یہ بات مرتضیٰ وہاب میئر کراچی جو ترجمان بھی ہے بلال بھٹو زرداری صاحب کے، انہوں نے کم از کم 2 مواقع پر اس حوالے سے گفتگو کی اور ایک ٹاک شو میں بھی وہ شریک ہوئے جہاں انہوں نے یہ بات کی۔ تو مرتضیٰ وہاب کے ذریعے جب یہ بات قومی سیاست پر زیر بحث آئی تو اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی کوئی صورت نہیں بن سکی ہے، پھر انہوں نے خود گفتگو کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ PMLN کی طرف سے مختلف مذاکراتی کمیٹیاں بنی، لیکن ان مذاکراتی کمیٹیوں میں سے کوئی ہلچل پیدا نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ ایک مذاکراتی کمیٹی اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، اس نے تو سرے سے کوئی ملاقات ہی نہیں کی۔ نچلی سطح کی لیڈرشپ، سیکنڈ جو سطح کی لیڈرشپ ہے ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی اور اس میں یہ ساری باتیں ہوئی۔ اس دوران جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ سندھ کے اندر سسٹم مافیا کا شور پیدا ہو گیا اور سسٹم مافیا کو اکھاڑنے کی باتیں ہوئی۔ اب تک جو کچھ سسٹم مافیا کے حوالے سے ہو چکا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ کچھ SHOs ہیں جن کو تبدیل کیا گیا، کچھ چوکی انچارج ہیں ان کو بدلا گیا، کچھ اداروں کے سربراہان ہیں جیسے DG MD ہیں نجم الدین سہتو، جو انتہائی کرپٹ اور سسٹم مافیا کے اعلی کار ہیں۔ علی حسن زرداری اور محمد علی شیخ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ مربوط ہو کر وہ MDA کی زمینوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو MDA کے افسران ہیں جو اس سسٹم مافیا کا حصہ ہیں اس میں ایک عرفان بیگ صاحب ہیں اور ایک لئیق احمد ہے، اسی طرح کے اور لوگ بھی ہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر ہزاروں ایکڑ زمین MDA کی ہڑپ کر چکے ہیں، قبضے کروا چکے ہیں، اور یہ سارا کھیل جنہوں نے کروایا ہے اس کے پیچھے محمد علی شیخ کا نام لیا جاتا ہے۔ محمد علی شیخ بنیادی طور پر علی حسن زرداری کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نجم الدین سہتو ٹائپ کے ان کو ہٹایا گیا ہے، پھر ریونیو سے کچھ افسران کو ہٹایا گیا ہے، ضمیر عباسی صاحب ہیں ان کا ذکر بہت آتا ہے کرپشن میں، ان کو ہٹایا گیا ہے۔ تو ان تبادلوں سے یا جن کو فارغ بٹھایا گیا ہے اس وقت گھر پر، اس سے ایک اشتباہ پیدا ہوا کہ شاید سسٹم مافیا ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر اس پر شور بھی ہوا کہ سسٹم مافیا ختم کیا جا رہا ہے، اور اس ختم کرنے کا اعلان جہاں ایک طرف میڈیا کے کچھ لوگ کر رہے ہیں اپنے ویلاگس کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، تو دوسری طرف یہ جو سادہ لو تاجر ہیں وہ بھی ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اندرون سندھ میں وہ وزراء جو سندھ کی بھی سیاست کرتے ہیں موقع بہ موقع اور سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ کراچی کے تاجروں کو بریکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سندھ کے لوگوں کے خلاف ہے، اور اکثر جب آرمی چیف یہاں آتے ہیں تو وہ سندھ حکومت کے خلاف اور سندھ کے وزراء کے خلاف یہ ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں اور یہ مقدمہ رکھتے ہیں۔ یہ گفتگو بھی آج میں نے کوئی 2-3 لوگوں سے سنی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا واقعی سسٹم مافیا ختم ہو گیا ہے؟ سسٹم مافیا ہے کیا؟ یہ اصل سوال ہے۔ سسٹم مافیا جناب آصف علی زرداری صاحب کی سرپرستی میں حکومت کا ایک متبادل نظام ہے، یعنی یہ حکومت کے بالکل متوازی دوسری حکومت ہے جو اصل حکومت سے زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی اس سسٹم مافیا کے جو لوگ ہیں وہ ہر وزارت میں اپنا ایک متبادل نظام رکھتے ہیں۔ اس سسٹم مافیا کے لوگ ہی سرکاری افسران کی تقرریاں اور تعیناتیاں کرواتے ہیں، اور ان تقرریوں اور تعیناتیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ان اداروں میں جو زمینیں ہیں وہ ہتھیا لی جائیں، ان اداروں میں جو سرکاری فنڈز ہیں اس میں خرد برد کیا جائے، اور ان اداروں سے متعلق جتنے معاملات معاشی اور فائننس کے حوالے سے ہیں اس پر اپنا کنٹرول مستحکم کیا جائے۔ چنانچہ یہ جو نظام ہے اس کی بازگشت حکومت کے متوازی آپ کو سنائی دیتی ہے۔ آپ نے مشہور نام اے جی مجید کا سن رکھا ہے کہ اے جی مجید اس سسٹم کو چلا رہے تھے، لیکن یہ اے جی مجید سے شروع نہیں ہوا اور نہ ہی اے جی مجید کے ہٹائے جانے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سسٹم ابتدائی دنوں میں جب اپنی شکل بنا رہا تھا تو اس نے جو شروعات کی تھی اس سسٹم نے وہ بہت چھوٹی سطح سے شروع کی تھی، اگرچہ زمین پر قبضے ہو رہے تھے، تحائف گھروں کی صورت میں، زمینوں کی صورت میں مانگے جا رہے تھے، مگر جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کھپے کے نعرے کے ساتھ کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ قابل قبول ہوئے اور انہوں نے جب حکومت سنبھال لی تو اور صدر مملکت ہوئے پہلی مرتبہ، تو ایک متوازی نظام انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ یہ متوازی نظام اس وقت ان کے انتہائی مقربین جو تھے چند ایک لوگ وہ چلا رہے تھے، ان میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب تھے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں سراج درانی صاحب، یہ سب لوگ لیکن بہت ٹارگٹ اورینٹڈ ان کے کام ہوتے تھے، مگر ان لوگوں کے بہت جلد مسائل ظاہرہ شروع ہو گئے آصف علی زرداری کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو زرداری صاحب سے دوستی تھی وہ بچپن کی دوستی تھی۔ اسی دوران مختلف نظام ان کے سامنے آتے رہے اور جو ایک مضبوط سسٹم مافیا کی بنیاد جو پڑی وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے جانے کے بعد یا ان کو ہٹائے جانے کے بعد اویس ٹپی سے پڑی۔ اویس ٹپی صاحب نے پورے سندھ کے نظام کو وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ ہوتے ہوئے خود وزیر اعلیٰ کے قائم مقام بن کر چلایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آصف علی زرداری صاحب کی بہن فریال تالپور صاحبہ بھی سیاسی امور میں دخیل ہو گئی تھی، مگر وہ ان معاملات سے قدرے دور رہتی تھی۔ جو اصل معاملات تھے وہ اویس ٹپی صاحب چلاتے تھے۔ اویس ٹپی کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے، اس میں رینجرز سے ان کے کچھ اختلافات تھے جس پر آصف علی زرداری صاحب نے ان کی گوشمالی کی اور ان کے ہاتھ کی جو گھڑی تھی وہ بھی ان سے لے لی گئی، پورا حساب ان سے مانگا گیا اور انہیں دبئی بھیج دیا گیا اس تاکید کے ساتھ کہ وہ اب پاکستان واپس نہیں آئیں گے جب تک انہیں بلایا نہ جائے۔ اویس ٹپی اس کے بعد پاکستان نہیں لوٹے، لیکن ان دنوں ہم نے یونس میمن کا نام سنا اور پھر کچھ اداروں میں الگ الگ نظام بننا شروع ہوئے، جیسے ایم ڈی اے میں الگ نظام بنا جسے محمد علی شیخ اور علی حسن زرداری صاحب کنٹرول کرتے تھے، اور ایک کوئی جرنلسٹ بھی بتائے جاتے ہیں کہ وہ بھی اس نظام کا حصہ تھے، صحافی۔ اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ایک الگ نظام بنا، کے ڈی اے کا ایک الگ نظام بنا، اور مختلف سرکاری اسکیموں کے لیے الگ الگ نظام بنتے چلے گئے۔ سسٹم مافیا کوئی ایک آدمی کا نام نہیں ہے۔ اب سسٹم مافیا اگرچہ حالیہ دنوں میں کنٹرول کیا جاتا تھا انور مجید سے، مگر اسی دوران کچھ علاقے تقسیم ہو گئے تھے۔ سینٹرل کا علاقہ آصف علی زرداری کے معالج کے طور پر مشہور ڈاکٹر عاصم حسین کے پاس تھا۔ ڈاکٹر عاصم صاحب سینٹرل کی زمینوں کی ہر سرگرمی کے انچارج تھے اور وہی معاملات دیکھتے تھے ضلع وسطی کے، لیکن جو باقی علاقے تھے، ریونیو تھا، ایم ڈی اے تھا اور باقی جو کئی جگہیں تھی، وہاں پر جو عمل دخل تھا وہ انور مجید صاحب کا تھا۔ کیا انور مجید صاحب سے یہ نظام واپس لے کر کسی اور کے حوالے کیا گیا ہے، اور کیا سسٹم مافیا جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو ایک مغالطہ موجود ہے فضاؤں میں کہ سسٹم مافیا کو اکھاڑا گیا ہے، کیا یہ واقعی حقیقی ہے؟ اس پر میں گفتگو اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔